بلے شاہ کو بہنیں اور بھرجائیاں سمجھایا کرتی تھیں کہ اپنے مرشد کی سنگت چھوڑ دو۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایسے مشہور تحریک انصاف کی جانب سے 2018 کے انتخابات کے بعد ایوان صدر میں بٹھائے عارف علوی کو بھی دیے جا رہے ہیں۔ فرق مگر اتنا ہے کہ علوی کو سمجھانے والے بہنیں اور بھرجائیاں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ تو ہمارے ریاست کے طاقتور ترین اداروں کے 2 سربراہان کو ان سے ملاقات بھی کرنا پڑی تھی۔ جو ملاقات ہوئی اس کا علم ہمیں ریگولر میڈیا کے توسط سے نہیں ہوا تھا۔ چند یوٹیوبرز نے یہ خبر پھوڑنے کی ہمت دکھائی۔ مذکورہ خبر کی چونکہ تردید نہیں ہوئی، اس لیے مجھ جیسا سادہ لو چند یوٹیوبرز کی دی اس اطلاع کو بھی درست تسلیم کرنے کو مجبور محسوس کر رہا ہے کہ جس ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے اس کے دوران عارف علوی کو بس بھائی بس والا پیغام دیا گیا تھا۔ آئینی اعتبار سے ان کی میعاد ملازمت ویسے بھی اب 9 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ ڈنگ ٹپاؤ صدر ہیں۔ ویسے بھی ہماری تحریری آئین کی وجہ سے وہ بنیادی طور پر علامتی اختیارات کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نہ چاہے تو وہ اپنے دفتر کے کسی چپراسی یا مالی کی تنخواہ میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں مختلف وزارتوں سے ایوان صدر میں تعیناتی کے لیے اسٹاف ادھار پر دیا جاتا ہے۔ جو افسران کے دفتر میں تعینات ہوتے ہیں اپنی ترقی کے لیے انہیں مادر وزارتوں کی شفقت درکار ہوتی ہے۔ عارف علوی جیسے صدر کی فدیانہ چاکری اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اپریل 2022 سے صدر مملکت کے مرشد کی حکومت قائم نہیں رہی، اب نگہبانوں کے لگائے برسر اقتدار ہیں۔ 9 ستمبر کے بعد علوی صاحب کو اگر مطالعے کا شوق نہیں تو بیرون ملک نہ صحیح اندرون ملک سیر سپاٹوں سے جی بہلایا کریں۔ عارف علوی مگر دیوانوں کی طرح یہ ثابت کرنے کو ڈٹ گئے ہیں وہ ہمارے تحریری آئین کو اپنی ترجیح والی اینک سے پڑھتے ہوئے ملک میں بددستور تھرتھلے مچا سکتے ہیں۔ بدھ کے دن بالآخر انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک اور خط لکھ دیا ہے۔ اس خط کو سرسری طور پر دیکھتے ہوئے بینڈ باجا بارات کے ساتھ تازہ ترین پھوڑنے کے عادی میڈیا نے بالآخر بریکنگ نیوز کی صورت ہم حامیوں کو اطلاع یہ دی کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نئے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے۔ 6 نومبر 2023 کی صبح ہم پولنگ اسٹیشنوں کے باہر لگی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ ڈالنے کے منتظر ہوں گے۔ بریکنگ نیوز جب پھوڑ دی جائے تو اس کے مضمرات اور جزیات بیان کرنے کے لیے ماہرین قانون اور سینئر تبصرہ نگاروں اور صحافیوں کا ایک مخصوص گروہ اسکرینوں پر نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے ہمیں آئین اور قانون کی باریکیاں فیاض دلی سے سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی ذہانت اور وقت کا معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے۔ میری خوش بختی کے جب سے عمران حکومت کا خاتمہ ہوا ہے مجھے بھی سینئر صحافی اور تبصرہ نگار تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اقتدار سنبھالتے ہی سابقہ حکومت نے مجھے ٹی وی اداروں پر مالی بوجھ ٹھہرا کر فارغ کروا دیا تھا۔ آزادی اظہار کے اس تاریخی موسم میں پیمرا قوانین کے تحت چلایا کوئی ٹیلی ویژن میری صورت اپنی اسکرین پر دکھانے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال مجھ سینئر صحافی سے رجوع ہوا تو آئین اور قانون کی مبادیات سے نابلد ہوتے ہوئے بھی عارف علوی کے لکھے خط کا متن نہایت غور سے پڑھنے کو مجبور ہوا۔ اردو میری مادری زبان نہیں۔ یہ کالم لکھتے ہوئے عملاً گرامر اور بسا اوقات تذکیر و تانیث کے حوالے سے بھی فاحش غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہوں۔ علوی صاحب میری دانست میں الیکشن کمیشن کو اردو زبان میں ایک نہایت ہی فصیح خط لکھ سکتے تھے، انہوں نے مگر انگریزی میں لکھنے کو ترجیح دی۔ ان کی لکھی یا لکھوائی انگریزی پڑھی تو مجھ جیسا پوڑ بھی گرامر کی بے شمار غلطیاں فی الفور باپ گیا۔ عارف علوی کے لکھے یا لکھوائے خط کی فصاحت و بلاغت مگر فی الوقت اہم نہیں۔ کلیدی امر یہ حقیقت ہے کہ مذکورہ خط کے ذریعے علوی صاحب نے 6 نومبر 2023 کے روز انتخاب کے انعقاد کا اعلان ہرگز نہیں کیا ہے۔ موصوف کا لکھا خط انٹرنیٹ پر میسر ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے غور سے پڑھتے ہوئے خط کے اختتامی 2 پیروں پر آئیں تو آپ کو بآسانی علم ہو جائے گا کہ ایوان صدر کا مکین اپنے اختیار کی محدودات جان چکا ہے۔ انہیں جان لینے کے بعد اب الیکشن کمیشن کو حکم نہیں بلکہ تجویز دے رہا ہے کہ سیاسی مشاورت سے 6 نومبر کے دن انتخاب کروانے کے ضمن میں مشاورت کر لی جائے۔ وہ اگر آمادہ ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ سے استدعا ہو کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی دن انتخاب کی تاریخ طے کر دیں۔ علوی نے اپنے اختیار کی اوقات جان لینے کے بعد نہایت ہی مکاری سے ڈنگ ٹپاؤ صدر کی حیثیت میں الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اپنے مرشد اور ان کے سادہ لو اور ثابت قدم حامیوں کو یقین دلانا ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے مادر جماعت یعنی تحریک انصاف کو نہیں بھولے ہیں۔ وہ اس جماعت کو ایک بار پھر اقتدار میں لانے کے خاطر جلد از جلد انتخاب کروانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کیے چلے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو جھانسا دینے کے بعد
عارف علوی نے لومڑی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ گیم لگانے کی کوشش کی ہے کہ نئے انتخاب کی تاریخ طے کرنے والا قضیہ بالآخر عزت مآب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت تک پہنچایا جائے۔ ان سے معلوم کیا جائے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دنوں کے اندر نئے انتخاب کا انعقاد ضروری ہے یا نہیں۔ نئے چیف جسٹس کی حلف برداری سے قبل انہیں متنازع بنانے کی گیم لگا دی ہے۔